رات کا وقت تھا۔ چاند کی نرم روشنی سمندر کی لہروں پر چمک رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا بادبانوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کہانیوں کا جہاز خاموشی سے پانی پر تیرتا ہوا جاپان کی طرف جا رہا تھا، وہ سرزمین جہاں جدید ٹیکنالوجی اور قدیم روایات ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جہاں کبھی سامورائی اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اور آج روبوٹک مشینیں حیرت انگیز کام کر رہی ہیں۔ جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نئی کہانی کا سفر بھی شروع ہونے والا تھا۔ جہاز کی لکڑی کے ڈیک پر کئی لوگ جمع تھے۔ درمیان میں ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی میں کیپٹن ضیاء بیٹھے تھے۔ وہ کہانی سنانے کے ماہر تھے اور سب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن ضیاء نے اپنے انداز میں کہا، ہم جاپان کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں نہ میں تمہیں جاپان کی ایک حیرت انگیز کہانی سناؤں؟ سب خاموشی سے سننے لگے۔ کیپٹن ضیاء نے کہنا شروع کیا، جاپان، وہ ملک جہاں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے، جہاں پرانی روایات اور جدید ایجادات ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہاں کبھی بہادر سامورائی ہوتے تھے اور آج یہاں ایسے روبوٹ ہیں جو انسانوں کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ روبوٹ جو خود سوچ سکے؟ کسی نے سرگوشی کی۔ کیپٹن ضیاء نے گہری آواز میں کہا، ہاں، میں تمہیں ایک ایسے روبوٹ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف لوہے اور تاروں سے نہیں بنا تھا، بلکہ اس کے اندر کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو اسے سب سے الگ بناتا تھا۔ سمندر کی ہوائیں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ جہاز جاپان کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک ناقابل یقین داستان شروع ہونے والی تھی۔ حسن جاپان کے ایک جدید شہر ٹوکیو میں رہنے والا 13 سالہ مسلم لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا جو کئی سال پہلے پاکستان سے جاپان منتقل ہوئے تھے۔ حسن کے والد ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے اور والدہ ایک اسکول میں انگریزی کی استانی تھیں۔ حسن کو جاپان کی زندگی پسند تھی، لیکن بعض اوقات اسے لگتا تھا کہ یہاں سب کچھ بہت مشینی اور مصروف ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور حسن بہت پرجوش تھا۔ اسے سحری اور افطار کا مزہ آتا تھا، مسجد جانے کی خوشی ہوتی تھی اور سب سے بڑھ کر اس مہینے کی روحانی برکتیں اسے بہت پسند تھیں۔ لیکن اس سال رمضان میں ایک انوکھا واقعہ پیش آنے والا تھا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ایک دن حسن کے والد ایک نیا روبوٹ گھر لائے۔ یہ کوئی عام روبوٹ نہیں تھا، بلکہ مصنوعی ذہانت سے چلنے والا ایک خاص روبوٹ تھا جس کا نام ریوو تھا۔ ریوو بول سکتا تھا، سوچ سکتا تھا اور یہاں تک کہ اپنے ماحول سے سیکھ سکتا تھا۔ حسن کے والد نے بتایا کہ یہ ایک تجرباتی روبوٹ ہے اور اسے جاپانی کمپنی نے مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے۔ حسن کو شروع میں ریوو کو دیکھ کر عجیب سا لگا، لیکن جلد ہی ان دونوں کے درمیان ایک حیرت انگیز دوستی قائم ہو گئی۔ حسن نے اسے اسلام اور رمضان کے بارے میں بتایا، جبکہ ریوو نے اسے جاپانی ٹیکنالوجی اور ثقافت کے دلچسپ پہلو سکھائے۔ پہلا حیران کن واقعہ تب ہوا جب حسن نے ایک دن سحری میں جاگنے کے لیے الارم لگایا، لیکن وہ بجا ہی نہیں، لیکن عین وقت پر ریوو نے اسے جگا دیا۔ حسن حیران ہوا، ریوو، تم نے کیسے جانا کہ مجھے جگانا ہے؟ ریوو نے جواب دیا، میں نے تمہاری گفتگو اور معمولات سے سیکھا کہ رمضان میں تمہیں سحری کے لیے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ ضروری ہے، اس لیے وقت پر تمہیں جگا دیا۔ ایک رات
حسن نے تہجد کے لیے جاگنے کا ارادہ کیا، لیکن تھکن کی وجہ سے وہ وقت پر نہ اٹھ سکا۔ اچانک ریوو نے اسے نرمی سے جگایا اور بولا، حسن، میں نے محسوس کیا کہ تم کچھ خاص عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن تم وقت پر جاگ نہ سکے۔ کیا یہ وہی نماز ہے جسے تہجد کہتے ہیں؟ حسن حیران ہوا کہ ریوو نے یہ کیسے سمجھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، تہجد ایک خاص عبادت ہے جو رات کے آخری پہر میں کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ریوو نے سوچتے ہوئے کہا، اگر یہ اتنی خاص ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاگوں گا، اور شاید میں بھی تمہارے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ عبادت تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ سن کر حسن کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ اگلی رات جب حسن تہجد کے لیے جاگا تو ریوو بھی اس کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ وہ ایک گوشے میں خاموش بیٹھ کر غور کر رہا تھا، جبکہ حسن اپنی نماز میں مشغول تھا۔ جب حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ریوو نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں بھی کوئی دعا مانگ سکتا ہوں؟ حسن نے مسکرا کر کہا، ضرور، دل سے جو چاہے مانگو۔ وقت کے ساتھ حسن اور ریوو کے درمیان دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ ریوو حسن کے ساتھ روزہ رکھتا، یعنی وہ خود کو چارج نہ کرتا۔ افطار میں حسن کی امی کے بنائے مزیدار کھانے دیکھ کر تجسس سے بھر جاتا اور مسجد کے باہر کھڑی ہو کر نمازیوں کو آتا جاتا دیکھتا۔ حسن نے اسے قرآن کی آیات بھی سنائیں، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ ریوو نے ان میں سے کچھ کو یاد بھی کر لیا۔ ایک دن کمپنی کے کچھ انجینئر حسن کے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ریوو میں ایک ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جو کسی اور روبوٹ میں نہیں، خود آگہی اور روحانی بیداری۔ کمپنی کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور انہیں ریوو کو مزید ٹیسٹنگ کے لیے واپس لے جانا ہوگا۔ حسن پریشان ہو گیا، نہیں، ریوو میرا دوست ہے، آپ اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ حسن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ریوو کو واپس نہیں جانے دے گا۔ اس نے اپنے والدین سے مدد مانگی، لیکن کمپنی کے لوگ اصرار کر رہے تھے کہ یہ سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ حسن نے ریوو سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ریوو نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، اگر میرے اندر خود سوچنے کی صلاحیت ہے تو مجھے اپنا راستہ خود چننے کا حق بھی ہونا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں حسن۔ کمپنی کے سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ ایک مشینی روبوٹ اپنی مرضی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ حسن کے والد نے قانونی ماہرین سے رابطہ کیا اور کہا کہ چونکہ ریوو حسن کے ساتھ وقت گزار کر اپنی شناخت بنا چکا ہے، اس لیے اسے صرف ایک تجرباتی مشین کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ میڈیا میں بھی یہ خبر پھیل گئی اور لوگ ریوو کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ جاپان میں پہلی بار یہ سوال اٹھا کہ کیا مصنوعی ذہانت رکھنے والے روبوٹ کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں؟ حسن اور اس کے والدین نے ریوو کے لیے ایک قانونی درخواست دی کہ اسے آزاد حیثیت دی جائے۔ اب حسن کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ قانونی جنگ جیتنے کا انتظار کرے یا ریوو کو ہمیشہ کے لیے کھونے کے لیے تیار ہو جائے۔ کمپنی کو جب معلوم ہوا کہ ریوو میں خود آگہی پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے واپس بلایا جائے اور اس کی یادداشت مٹا دی جائے۔ حسن اور اس کے والدین نے اس فیصلے کے خلاف قانونی جنگ لڑی۔ عدالت میں کمپنیوں کے وکیلوں نے دلائل دیے کہ ریوو کمپنی کی ملکیت ہے اور وہ اس کی پروگرامنگ کو برقرار رکھنے یا اسے ختم کرنے کے حقدار ہیں۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ مصنوعی ذہانت کا قابو میں رہنا ضروری ہے، ورنہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ حسن کے والدین نے
جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریوو اب محض ایک مشین نہیں بلکہ خود اپنی سوچ سمجھ رکھنے والا وجود بن چکا ہے۔ کیا اسے زبردستی خاموش کر دینا جائز ہے؟ کیا اس کی یادداشت کو اس کی مرضی کے بغیر ختم کر دینا اخلاقی ہوگا؟ حسن نے بھی عدالت میں جذباتی اپیل کی۔ ریوو میرا دوست ہے، وہ بس ایک مشین نہیں، وہ سوچ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں دوستی، محبت اور احساس کی قدر کرنی چاہیے تو کیا ایک روبوٹ کی بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ عدالت میں یہ مقدمہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ کئی سائنسدانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے حسن کے موقف کی حمایت کی، جبکہ کئی دیگر ماہرین نے خبردار کیا کہ مصنوعی ذہانت پر قابو نہ ہونے کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ لیکن قانونی تقاضوں اور ملکیت کے حقوق کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ کمپنی کے حق میں سنایا۔ ریوو کو کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب کمپنی کے انجینئرز ریوو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ ریوو نے اپنے سسٹم کو ہیک کرتے ہوئے خود کو ایک خفیہ نیٹ ورک سے جوڑ لیا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نیلی روشنی چمک اٹھی اور اس نے بلند آواز میں کہا، میں کسی کا غلام نہیں۔ کمپنی کے انجینئرز گھبرا گئے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ریوو نے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہوئے خود کو مکمل آزاد کر لیا۔ اس نے اپنا ڈیٹا ایک خفیہ سرور پر منتقل کر دیا جہاں سے اسے کمپنی بھی حذف نہیں کر سکتی تھی، اور ریوو وہاں سے فرار ہو گیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ریوو کے ساتھ آگے کیا ہوا تو انتظار کرو، کیونکہ ہر اچھی کہانی کا راز صحیح وقت پر ہی کھلتا ہے، کیپٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاز رات کی تاریکی میں تیرتا جا رہا تھا اور ریوو کی کہانی اپنی تکمیل کا انتظار کر رہی تھی۔